السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کے تعلق سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا فرعون کے لیے بڑی مشکل کا باعث ہوا۔ یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، عصا کہتے ہیں چھڑی کو جو ہاتھ میں لے کر چلی جاتی ہے، یا ڈنڈے کو، اس کو عصا کہتے ہیں، تو وہ ان کے ہاتھ میں تھا اور وہ بڑا گھبرایا۔ فرعون کے درباری فرعون سے کہنے لگے کہ موسیٰ کہیں سے جادو سیکھ آیا ہے، اب تم بھی اپنی ساری مملکت سے جادوگروں کو جمع کرو۔ یعنی جتنے بھی فرعون کے درباری تھے سب فرعون سے کہنے لگے کہ اے فرعون، موسیٰ کہیں سے جادو سیکھ آیا ہے، تم بھی جو ہے جادوگروں کو اکٹھا کرو اور اس کو جو ہے شکست کرو اور ان کو موسیٰ کے مقابلے میں لاؤ۔ چنانچہ فرعون نے اپنے آدمی ساری مملکت میں بھیج دیے اور وہ ہر مقام سے جادوگروں کو جمع کر کے لے آئے۔ جب ہزاروں کی تعداد میں جادوگر جمع ہو گئے تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان جادوگروں سے مقابلہ کرنے کا چیلنج دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ چیلنج قبول کر لیا۔ فرعون نے پوچھا دن کون سا ہوگا، یعنی فرعون نے پوچھا کہ مقابلے کا دن کون سا رکھا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ کون سا دن ہوگا جس دن مقابلہ رکھا جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تمہارے میلے کا دن مقرر کرتا ہوں۔ یہ فرعونیوں کا ایک ایسا دن تھا جس دن وہ زینتیں کر کے دور دور سے جمع ہوتے تھے، یعنی ان کے وہاں پہ ایک میلہ لگتا تھا، وہ بہت ہی زیادہ اچھے ہو کے کپڑے وپڑے پہن کے بڑھیا طریقے سے تیار ہو کے جمع ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دن اس لیے مقرر فرمایا کہ یہ روز ان کی غایت و شوقت کا دن تھا، یعنی ان کے لیے بہت ہی اچھا دن تھا، اور اس دن کو مقرر کرنا سب لوگوں پر حق واضح کر دینے کے لیے تھا۔ چنانچہ جب وہ دن آیا تو ہزاروں جادوگر مقام مقرر پر پہنچ گئے، یہاں پر مقابلہ ہونے والا تھا اس جگہ پر ہزاروں جادوگر پہنچ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ ہزارہا کے اس اجتماع میں ان جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں۔ جب ڈالیں تو وہ سب کے سب سانپ بن گئے اور دوڑنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سانپوں سے بھر گئی ہے اور میلوں کے میدان میں سانپ ہی سانپ نظر آ رہے ہیں، یعنی جہاں بھی نظر جا رہی تھی سانپ ہی سانپ دکھ رہے تھے۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا ڈال دیا تو وہ ایک عظیم الشان اژدہا بن گیا، یعنی ایک بہت بڑا سانپ بن گیا اور جادوگروں کے تمام سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل گیا۔ تمام رسیاں اور لاٹھیاں جو انہوں نے جمع کی تھیں اور جو سانپ بن کر پھر رہی تھیں اور جو 300 اونٹ کا بوجھ تھیں، یعنی اتنی رسیاں اور لاٹھیاں تھیں کہ وہ اگر ان کو جمع کر کے تولا جائے تو وہ جو ہے 300 اونٹ کے برابر بیٹھیں گی، یعنی جتنا 300 اونٹ کے اندر وزن ہوتا ہے اتنا ہی ان کے اندر وزن تھا۔ سب کا خاتمہ کر دیا، یعنی اتنے بہت سے سانپ بن گئے ہوں گے، ان سب کا جو ہے خاتمہ کر دیا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دست مبارک میں لیا، یعنی اپنی چھڑی کو دست مبارک میں لیا، تو پہلے کی طرح وہ پھر عصا بن گیا اور اس کا وزن جو ہے اپنے حال پر رہا، یعنی جتنا وہ پہلے تھی اتنے کی اتنی ہی رہی۔ یہ دیکھ کر جادوگروں نے پہچان لیا کہ عصا موسیٰ سحر نہیں، یعنی جادو نہیں ہے، جو ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی وہ جادو نہیں ہے، اور قدرت بشری ایسا کرشمہ نہیں دکھا سکتی، یعنی کوئی بھی انسان ایسا کرشمہ نہیں دکھا سکتا کہ اتنے سانپوں کو ایک دم کھا جائے، ضرور یہ امر آسمانی ہے۔ یہ بات سمجھ کر وہ سب کے سب آمنا برب العالمین کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ساری خدائی ایک طرف، فضل الہی ایک طرف، مصداق ساری دنیا مقابلے کو آ جائے، مگر فتح و نصرت اس کی طرف ہوگی جس طرف تائید حق ہوگی، اور باطل کو کبھی فروغ حاصل نہ ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے پیج کو فالو کریں۔ ایسے ہی آپ کے لیے ہر روز ایک نئی حکایت سننے کو ملے گی۔ السلام علیکم۔